جناب صدر، معزز مہمان خصوصی، خواتین و حضرات، کتاب جیسے ہمارے پریویس اسپیکرز نے یا اس سے پہلے آنے والے لوگوں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے، انگریزی میں ہے اور دو مقرر انگریزی میں بات کر چکے ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں جو کچھ کہہ سکوں. سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے جناب محمد شریف بقا صاحب کے حکم کے مطابق اس کتاب کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد بہت عرصے کے بعد یہ لگا کہ واقعی ایک ایسی کتاب کا وجود میں آنا ہمارے لیے، اور خصوصاً جیسے امجد صاحب نے کہا کہ ہم بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو میں نے اس پرسپیکٹیو سے بھی اس کتاب کو دیکھا کہ کیا ان بچوں کے لیے جو اس ملک میں تعلیم حاصل کرتے ہیں یا پروان چڑھتے ہیں، اور ان کے لیے یہاں رات دن جو نصاب تعلیم ہے یا زندگی گزارنے کے جو مختلف ان کے لیے یہاں پہ سہولتیں موجود ہیں، اس میں اسلام کے اوپر یا اسلام کے پیغمبر کے اوپر کوئی مواد یہاں پہ پیش نہیں کیا جاتا. اس پرسپیکٹیو سے میں نے یہ بات سوچی کہ اس کتاب کو بچوں کے لیے کیسے استعمال کیا جائے. میں نے اپنی سوسائٹی کی جانب سے کچھ کتابیں لے کے بچوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ بچوں کے لیے جس مقصد سے ہم انہیں یہ کتاب پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے. کتاب کے بارے میں صرف ایک چیز اور یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کتاب کا رواج میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے ڈالا. انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کی یا بھیجنی شروع کی، تو کتاب لکھنے والا، خصوصاً ایک اچھی کتاب لکھنے والا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اللہ کی وہ سنت جو ہے اس کو آگے بڑھا رہا ہے. اور اس کتاب کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کے پیارے نبی کے حوالے سے اور ان کے بارے میں لکھی گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ڈیفینیٹلی پوری ہو رہی ہے. کتاب میں مختلف ویسٹرن اسکالرس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کی ہیں یا لکھی ہیں، اس سے دو تین چیزیں ثابت ہوتی ہیں. پہلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہ ان کی ایک آفاقی حیثیت تھی، وہ رحمت العالمین تھے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، رحمت العالمین تھے. اور دوسری بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ تھے کہ وہ نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے نبی تھے، رسول تھے. اور اسی وجہ سے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ویسٹرن اسکالرز نے اس پوائنٹ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ نبی ظاہر ہے اس وقت دنیا کے سامنے وہ مسلمان ان کو فالو کرتے ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کے نبی کہلاتے ہیں، لیکن وہ اس پوائنٹ کو شاید انہوں نے سامنے ضرور رکھا ہوگا کہ وہ نبی یا ان سے آنے والے پہلے کسی نبی کو رحمت العالمین یا پوری دنیا جہاں کے لیے رحمت کا لقب نہیں دیا گیا، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے. اور ان کی اس رحمت کو تلاش کرتے ہوئے ان لوگوں نے بھی، ان ویسٹرن اسکالرز نے بھی اپنی ریسرچ میں یہ ثابت کرنے کی ضرور کوشش کی ہے کہ وہ واقعی ایک ایسے نبی ہیں جن کی آفاقی حیثیت ہے اور وہ رحمت العالمین ہیں. ایک رائٹر نے اپنے اس میں نوٹس میرے پاس ہیں، لیکن میں وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے تو نوٹس کی طرف نہیں جاؤں گا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک رائٹر نے یہ لکھا ہے کہ تمام باقی یعنی اس سے پہلے آنے والے تمام پیغمبروں کے فالوورز نے یا ان کی امتوں نے زیادہ تر اپنے نبیوں کو دیوتا بنا کے رکھا، لیکن ہماری نبی کی امت نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امت نے ایک انسان ہی رہنے دیا. یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے نبی پیدا کیے، دیوتاؤں میں سے نہیں. پتھر کے دیوتا بھی ہیں اور مختلف یعنی مذاہب کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا بھی مطلب وہاں تک پہنچا دیا. تو یہ ہمارے نبی کی اور ہماری امت کی یہ بہت بڑی اچھی کوالٹی ہے جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، اس کتاب میں لکھا گیا ہے. ایک رائٹر نے 1200 سال کے بعد، یعنی آج تو 1400-1500 سال ہونے والے ہیں، لیکن 1200 سال کے بعد یہ لکھا کہ 1200 سال میں ترکی، ہندوستان اور افریقہ میں بے شمار تہذیبیں آئیں اور مٹ گئیں، لیکن 1200 سال پہلے وہ مذہب یا وہ تہذیب جو مکہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا آغاز کیا اور مدینہ میں جا کے مکمل کیا، وہ تہذیب، یہ لوگ حیران ہیں ویسٹرن اسکالرز کہ آج بھی اپنی اسی اوریجنل حالت میں کس طرح آج بھی وجود میں ہے.
یہ ایک یعنی دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمارے اندر جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن خدا کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ہونے اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کا جو خداوند کریم کی طرف سے پیغام ہے، وہ اسی طرح اسی حقیقت میں قائم ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کو پیش کیا تھا۔ ایک اور صاحب نے اپنی اس تحریر میں یہ بھی لکھا کہ ہمیں اس بات کے اوپر حیرانگی ہے کہ جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا امی ہونے کا، کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن بھی کہتے ہیں امی ہونے کا، لیکن امی کا کیا مطلب ہے اس کے اوپر تو بہت بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ مقرر یا وہ رائٹرز یہ لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے پہ پیغام ساری دنیا میں پہنچا دیا اور جتنے مختصر عرصے میں یہ پیغام پہنچا دیا، اس کو امی ہونے کے اوپر بھی ان لوگوں کو شک ہے کہ کیا وہ امی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ خداوند کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اسکولوں میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ اگر کوئی دنیاوی اسکول میں وہ جا کے پڑھیں گے تو ان کے استاد پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ اور آخری پوائنٹ جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت مدینہ ہے اس کے بارے میں ایک رائٹر نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا۔ اس کو ناکامی کا لفظ بھی کسی جگہ دیکھا گیا لکھا ہوا کہ وہ نبوت کے سلسلے میں ایک ناکامی تھی اور وہ مدینہ چلے گئے۔ لیکن ایک رائٹر یہ لکھتے ہیں کہ یہ یعنی ایک معجزہ تھا، اور وہ معجزہ وہ کس طرح ثابت کرتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا؟ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کو مسلمان بنا لیتے اور مکہ کے لوگوں کو مسلمان بنا لیتے تو شاید ان کے اوپر کنبہ پروری اور بادشاہت کا تہمت لگا دی جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کر کے، یہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہونا تھا، تو یہ ہوا اس لیے کہ خداوند کریم نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنبہ پروری خاندان کے لیے کام نہیں کر رہے، بادشاہت کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بات ویسٹرن اسکالرس کے، ہم ظاہر ہے ہم لوگ مسلمان ہیں تو جیسے سب لوگوں کا ایمان ہے، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعریف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن کسی ویسٹرن اسکالر کی جانب سے اور بغیر کسی لالچ کے یا بغیر کسی باعث کے اگر کوئی شخص یہ بات لکھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی اہمیت اور اس شخص کی ریسرچ کو داد دینی پڑے گی جس نے یہ کام کیا ہے۔ اس کتاب میں 61 رائٹرز اور 80 سے زیادہ مضامین یا کتب سے اقتباسات لیے گئے ہیں۔ پروفیسر شریف بگا صاحب نے کتنی محنت کی ہوگی، کتابیں لکھنے والے ہم تو صرف پڑھنے والے ہیں، لکھنے والوں کو پتہ ہوگا کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور 80 مضامین یا کتابیں پڑھنے کے بعد اس میں سے اس مقصد کے لیے وہ اکتسابات حاصل کرنا اور ان کو نکال کے اس کتاب کی شکل میں لکھنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور میں پاک کلچر سوسائٹی کی جانب سے، اپنی جانب سے ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے لیے ایسی کتابیں وہ لکھتے رہیں گے تاکہ ہمارے لیے مزید مشعل راہ یہاں پہ ہمیں ملتا رہے۔ ایک آخری چیز کہ برائے مہربانی اس کتاب کو اپنے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ ہم لوگ اپنا وقت گزار بھی چکے ہیں اور جو رہتا ہے وہ بھی گزر جائے گا، لیکن بچوں کو خدا کے لیے ان کے بستوں میں یہ کتاب پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم۔